صحیح اسلام میں، اوریجنل اسلام میں عورتوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عورتوں کو ستانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو دکھ دینے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بات بات پر طلاق دے دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب خلاف عدل و عدالت ہے، اور اسلام کی فاؤنڈیشن ٹکی بھی ہے عدالت کے اوپر اور استحصال ظلم کے اوپر۔ ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں، ان کی یہاں کچھ روایتیں ایسی ضرور آ گئی ہیں کہ جس سے عورتوں کے رتبے پر آنچ آتی ہے۔ میں وہ ساری روایتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، لیکن اس لیے کہ کسی کے دل میں یہ سوال آ رہا ہو کہ مگر روایتوں میں تو یہ ہے، مگر روایتوں میں تو یہ ہے، مگر روایتوں میں تو یہ ہے، میں خالی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کیے دے رہا ہوں کہ کیسی کیسی روایتیں آئی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت کی صحاح ستہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس کے مرتب کرنے والے بہت بڑے بڑے عظیم علماء تھے، لیکن وہ خود بتاتے ہیں کہ اگر ان کتابوں میں کوئی روایت ایسی پائی جاتی ہو جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو ہم قرآن کو مانیں یا ان کتابوں کو مانیں، کس کو مانیں گے؟ بس دو منزلیں آپ کے سامنے رکھنے لے جاتا ہوں۔ ایک تو صحیح بخاری شریف، بہت عظیم کتاب ہے، بڑی محنت سے مرتب کی گئی ہے، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، پرہیزگار تھے جنہوں نے کتاب مرتب کی ہے، مگر معصوم نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو اس بات کا خیال ہے کہ حضرت حوا کی خلقت جناب آدم کی پسلی سے ہوئی تھی۔ کہاں ہے قرآن میں کہ پسلی سے ہوئی تھی؟ پسلی کو عربی زبان میں ضلع کہتے ہیں، زاد لام عین، یہ لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا ہے، ضلع کا لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا، یعنی پسلی کا لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں سری آیتیں موجود ہیں، وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، خالی درجنوں آیتیں اس طرح کی۔ سورہ نساء یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجھا۔ ایک آیت خالی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے وقت کی تنگی کی وجہ سے، کہ اے لوگوں ڈرو اپنے اللہ سے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی نفس سے اس کا زوج بنایا۔ یہ آدم و حوا کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس ایسنس سے حضرت آدم بنے ہیں اسی ایسنس سے حضرت حوا بنی ہیں، یہ نہیں کہ ان کی پسلی سے باتیں بنائی گئی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کیا اللہ کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنا مسالہ درکار ہوگا آدم و حوا کے بنانے کے لیے؟ جو مسالہ کم پڑ گیا تھا، جو کہا جاتا ہے کہ مسالہ کم پڑ گیا تھا تو پسلی کاٹ کے آپریشن کر کے اس سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، تو عورت بھی ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، کبھی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ نہ سمجھ لو، نہیں جانتے کہ عورت کیا ہے۔ مرد ڈھالا ہوا پرزہ ہیں، وہ ڈائی جو مردوں کو ڈھالتی ہے اس کا نام ہے عورت، وہ سانچہ جو مردوں کو ڈھالتا ہے اس کا نام ہے عورت۔ تو اگر یہ سانچہ، یہ ڈائی ہی ٹیڑھی ہوگی تو اس کے اندر ڈھل کے نکلنے والے مرد کہاں سے سیدھے ہو جائیں گے؟ وہ بھی تو ٹیڑھے رہیں گے۔ اس طرح کی باتیں۔ ایک اور روایت اسی کتاب میں، ہم کتاب کی عظمت قائل ہیں، لیکن بھائی ہم کیا کریں کہ جب وہ بات صحیح نہیں ہے۔ بس ایک روایت اور آپ سن لیجیے، اسی عظیم کتاب میں اتفاق سے میٹر آف چانس سے روایت آ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت عظیم صحابی ہیں پیغمبر کے، بہت بڑے صحابی ہیں، یہ 2.5 برس پیغمبر کے ساتھ رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ احادیث انہی سے ہمارے پاس آتی ہیں۔ اب ان کی ایک روایت ہے جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، کتاب بہت اہم ہے لیکن معصوم تھوڑی ہے، بعد کتاب الباری ہے، کتاب الباری تھوڑی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں منحوس ہیں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ 3 چیزیں منحوس ہیں، گھر، گھوڑا اور عورت۔ آپ بتائیں رسول یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ بھائی گھر اگر منحوس ہے تو ہم بے گھر ہو جائیں؟ آج جو کار ہے اس زمانے میں وہی گھوڑے کی حیثیت تھی۔
گھوڑا اگر منحوس ہے تو گھوڑے کو بھی نکال دیں، اور عورت منحوس ہے تو اس کا بھی ساتھ دینا بیکار ہے۔ میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کے سامنے، صحیح بخاری شریف کی بہترین شرح جو کی ہے بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے نام سے، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے اس روایت کا پس منظر بتایا ہے۔ یہ روایت جو ہے کہ عورت، سرکار نے فرمایا کہ گھر، گھوڑا اور عورت یہ منحوس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ حضرت ابو ہریرہ نے مسلمانوں کے درمیان کہنا شروع کیا کہ سرکار نے فرمایا ہے گھر، گھوڑا اور عورت منحوس ہیں، تو صحابہ حضرت المومنین کے پاس تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا کیا واقعی رسول نے یہ بات کہی ہے؟ سن لیجیے ذرا۔ تو بی بی نے کہا کہ ہاں رسول نے بات کہی ہے۔ کہا کہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ کہا کہی ہے، میں موجود تھی کہی ہے، مگر پوری بات تو سنو۔ ان کا پوری بات بتائیے، سنیے پوری بات۔ کہا پوری بات یہ ہے کہ رسول سرکار مسجد میں تشریف فرما تھے، میں پس پردہ بیٹھی بھی تھی، صحابہ کرام موجود تھے، اس وقت تک حضرت ابو ہریرہ تشریف نہیں لائے تھے۔ سرکار یہ فرما رہے تھے اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ ان یہودیوں کو دیکھو، میرے صحابہ ان یہودیوں کو دیکھو، یہ کیسے واہیات لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ کیسے واہیات ہیں یہودی کہ یہ کہتے ہیں کہ گھر، گھوڑا اور عورت منحوس ہیں۔ بی بی کہتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس وقت آئے کہ جب رسول کے تک کی بات کہہ چکے تھے۔ وہ جب داخل ہوئے تو رسول کے بات کہہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سنا کہ رسول نے سے پہلے یہ فرمایا ہے کہ یہودی کتنے واہیات ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کے بعد آئے۔ جب کے بعد آئے تو انہوں نے یہودیوں کی بات کو رسول کی طرف منسوب کر دیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، بی بی نے، ابن حجر عسقلانی نے جو لکھا ہے وہ اچھا کمنٹ نہیں ہے اس موقع پر، جو ہے تو ابو ہریرہ کے بارے میں کہا، میں اسے دہرانا نہیں چاہتا، آپ خود اسے پڑھ لیں کہ بی بی نے کیا کہا۔ ہی از ناٹ گڈ لسنر۔ میں نے انگریزی میں پڑھا آپ کے سامنے جان بوجھ کے، ترجمہ اس کا میں نہیں کروں گا۔ اور فرمایا آپ نے اسلام میں بڑی محترم خواتین گزری ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کا مرتبہ کم نہ سمجھیے آپ، ان رسول اللہ کو پالا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی تھیں سرکار سے۔ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ مسلمان بھائی سن لیں، حضرت ابو طالب کی بیوی۔ تو حضرت ابو طالب ہی نے نہیں پالا ہے، حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد نے مل کے پالا ہے۔ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو رسول کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جنازے کے پیچھے پیچھے روتے روتے جا رہے تھے۔ تاریخ خمیس کو پڑھیے، ایک سنی اسکالر کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے جنازے کے پیچھے رسول روتے ہوئے جا رہے تھے اور انگوٹھوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ خدا کے رسول، آپ فاطمہ بنت اسد کے جنازے کے پیچھے میں انگوٹھوں کے بل چل رہے ہیں؟ کہا انگوٹھوں کے بل اس لیے چل رہا ہوں کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ کا اتنا ہجوم ہے کہ پاؤں ٹکانے کی جگہ نہیں ہے۔